بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیضان اردو وائس۔ گاؤں کے ایک کونے میں ایک بوڑھا شخص حاجی رمضان اپنی چھوٹی سی کچی جھونپڑی میں تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت ایک انکہی کہانی تیرتی رہتی، ایک ایسی کہانی جس میں بے شمار قربانیاں، محبتیں اور آخر میں بے وفائی چھپی تھی۔ حاجی رمضان کی زندگی کے سب سے بڑی خوشی اس کے 3 بیٹے تھے۔ اس نے اپنی جوانی میں دن رات محنت کی، کھیتوں میں پسینہ بہایا تاکہ اس کے بیٹے اچھی تعلیم حاصل کریں اور ایک کامیاب زندگی گزار سکیں۔ وہ دن رات فاقے کرتا، لیکن بچوں کے لیے نئے کپڑے، اچھی تعلیم اور بہترین خوراک کا انتظام کرتا۔ آخر کار اس کی محنت رنگ لائی اور تینوں بیٹے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بڑے شہروں میں نوکریاں کرنے لگے۔ ابتدا میں وہ اکثر خط لکھتے اور کبھی کبھار گاؤں آ کر باپ سے مل بھی لیتے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے لیے باپ کی محبت اور اس کی قربانیاں بے معنی ہوتی گئی۔ ایک دن حاجی رمضان بیمار پڑ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بڑے بیٹے کو فون کیا، بیٹا طبیعت بہت خراب ہے، اگر آ سکو تو دیکھ جاؤ۔ ابا دفتر میں بہت کام ہے، آپ کسی قریبی ڈاکٹر سے علاج کروا لیں۔ بیٹے نے مصروفیت کا بہانہ بنایا اور فون رکھ دیا۔ حاجی رمضان نے دوسرے بیٹے کو فون کیا، لیکن جواب وہی ملا۔ آخر میں اس نے سب سے چھوٹے بیٹے کو فون کیا جسے وہ سب سے زیادہ چاہتا تھا۔ ابا میں ایک اہم میٹنگ میں ہوں، ابھی وقت نہیں، یہ کہہ کر سب سے چھوٹے بیٹے نے بھی فون کاٹ دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حاجی رمضان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ جس باپ نے اپنی پوری زندگی بیٹوں کی خوشیوں کے لیے وقف کر دی، آج وہی بیٹے ایک لمحہ نکال کر اس کی خبرگیری کے لیے تیار نہ تھے۔ کچھ دن بعد گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ حاجی رمضان کی جھونپڑی کے دروازے کئی دنوں سے بند ہیں۔ جب اندر جا کر دیکھا تو وہ اپنی پرانی چارپائی پر ہمیشہ کی نیند سو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرانا موبائل تھا جس پر آخری کال اس کے بیٹے کو کی گئی تھی۔ جب اس کی موت کی خبر شہر پہنچی تو تینوں بیٹے گاؤں آئے، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ جنازے میں گاؤں کے چند بزرگ اور کچھ محلے کے بچے شامل تھے، لیکن وہ تینوں بیٹے جو اس کی کل کائنات تھے بس چپ چاپ کھڑے تھے۔ بے وفا اولاد نے اپنی مصروفیت کے پیچھے ایک باپ کی محبت کو دفنا دیا تھا اور آج وہ خود اپنے باپ کو دفن کر رہے تھے۔